سنت کے مطابق وضو کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے۔ سب سے پہلے وضو کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لیا جائے۔ اگر واؤ کے اوپر ہم وہ پیش پڑھتے ہیں، واؤ کو مضموم پڑھتے ہیں، تو لغت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ دھونا، اور اصطلاح شرعی میں وضو اس کو کہتے ہیں کہ 3 اعضاء کے دھونے اور سر کے مسح کرنے کو وضو کہتے ہیں۔ اور اگر واؤ کے اوپر فتح کو پڑھا جائے یعنی وضو پڑھا جائے تو وہ پانی جس سے وضو کیا جائے۔ تو یہ تھا وضو کا اور وضو کا مطلب اور مفہوم۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ سنت کے مطابق وضو کیسے کیا جائے۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کی نیت کرنی ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے یا حدث کو دور کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ اور امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک وضو کی نیت کرنا یہ سنت ہے۔ اس کے بعد آپ نے وضو کی دعا پڑھنی ہے کہ بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو وضو کی سنت ہے کہ آپ نے پہنچیوں سمیت ہاتھ دھونے ہیں 3 مرتبہ، اور اگر آپ کو صابن میسر ہے تو آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ ہاتھ پہنچیوں سمیت دھونے کے بعد آپ نے منہ میں پانی ڈالنا ہے، یعنی کہ کلی کرنی ہے۔ اور آپ کے پاس اگر مسواک ہے تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ایسی نماز جو ایسے وضو کے ساتھ کی گئی ہو، جو وضو مسواک کے ساتھ کیا گیا ہو، تو اس نماز کا ثواب 70 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نمازوں کا ثواب وہ 70 گنا تک بڑھ جائے تو آپ وہ مسواک کو ضرور استعمال کریں۔ اور مسواک کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر مجھے امت کی مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں مسواک کو وہ لازم قرار دیتا۔ اور اسی طرح اگر آپ کے پاس مسواک نہیں ہے تو آپ اس انگلی سے وہ دانتوں کے اوپر یہ انگلی اچھی طرح اس طرف بھی اور اس طرف بھی مل سکتی ہیں۔ اور اگر آپ کو روزہ نہیں ہے تو آپ غرارہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ وضو کی دوسری سنت تھی۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے دعائیں بھی پڑھنی ہیں کہ جب آپ منہ میں پانی ڈالیں گے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، یعنی کہ کلی کرتے وقت یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک و تلاوت القرآن۔ اور اس کے بعد وضو کی تیسری سنت یہ ہے کہ آپ نے ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ آپ نے دائیں ہاتھ میں پانی لے کر ناک میں پانی چڑھانا ہے، اور وہ بائیں ہاتھ سے آپ نے ناک صاف کرنی ہے، ناک آپ نے بائیں ہاتھ سے جھاڑنی ہے۔ اگر آپ وہ دائیں ہاتھ سے پانی چڑھاتے ہیں اور دائیں ہاتھ سے ہی ناک کو وہ جھاڑتے ہیں یا صاف کرتے ہیں تو یہ وضو کے مکروہات میں سے ایک مکروہ ہے۔ اور آپ جب وہ ناک میں پانی چڑھائیں گے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے کہ اللہم ارحنی رائحۃ الجنۃ ولا ترحنی رائحۃ النار۔ اس کے بعد باری آتی ہے وضو کے سب سے پہلے فرض کی۔ تو وضو کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ چہرہ دھونا۔ اب چہرہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے؟ تو امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک اور باقی تمام ائمہ کے نزدیک چہرے کی یہ حد ہے کہ
ایک کان کی کن پٹی سے لے کر دوسرے کان کی کن پٹی تک یہ جو ہے عرضاً، اور جہاں سے یہ بال اگنا شروع ہو رہے ہیں یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اس جگہ کو جو ہے وہ دھونا، اس جگہ کے اوپر پانی جاری کرنا یہ فرض ہے۔ اور فرض سے کیا مراد؟ فرض سے یہ مراد ہے کہ اس جگہ کے اندر پانی اس طرح جاری کیا جائے کہ ایک بال برابر بھی جگہ جو ہے وہ خالی نہ رہ جائے۔ اگر ایک بال برابر بھی جگہ خالی رہ جائے گی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے کی قابل ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ جلدی میں وضو کرتے ہیں اور ان کے کچھ اعضاء چہرے کے اوپر جو ہے، چہرے کے اوپر کچھ جگہیں جو ہیں وہ پانی لگنے سے رہ جاتی ہیں۔ وہ کون سی جگہیں ہیں؟ کہ رخسار سے لے کر کان کی کن پٹی تک یہ جگہ جو ہے یہ پانی لگنے سے رہ جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ آنکھوں کی پلکوں کے اوپر بھی یہاں سے آنکھوں کی پلکوں کے اوپر بھی یہاں پر پانی جاری ضروری کرنا چاہیے۔ عام روٹین میں جو ہے وہ جلدی میں وضو کرتے ہیں لوگ، تو یہاں پر رخسار سے لے کر کان کی کن پٹی تک اور پلکوں کے اوپر پانی جاری نہیں ہوتا۔ تو اگر پانی جاری نہیں ہوگا تو آپ کا فرض مکمل نہیں ہوگا۔ جب آپ کا فرض مکمل نہیں ہوگا تو آپ کا وضو بھی نہیں ہوگا۔ اور جب آپ چہرے کے اوپر پانی جو ہے وہ جاری کریں گے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم بید وجہی یوم تبید وجوہ وتسود وجوہ۔ اور اس کے بعد وضو کا دوسرا فرض یہ ہے کہ انگلیوں کے پوروں سے لے کر کوہنیوں سمیت تک یہ آپ نے جو ہے وہ بازو دھونا ہے۔ پہلے دایاں بازو دھونا ہے، اور جب آپ دایاں بازو دھوئیں گے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے کہ اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحسابی حسابا یسیرا۔ اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ بایاں بازو دھونا ہے اور ساتھ ہی یہ دعا پڑھنی ہے کہ اللہم لا تطعنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری۔ یہ آپ کے وضو کے دو فرض جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے وضو کے تیسرے فرض کی باری آتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وضو کا تیسرا فرض یہ ہے کہ سر کا مسح کرنا۔ اور کتنی حد سر کا مسح کرنا جو ہے فرض ہے؟ امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح کرنا جو ہے یہ فرض ہے، اور سارے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ اور ہم سنت کیسے پوری کریں گے؟ آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اس طرح ملا لینا ہے، اس طرح ملا لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ کے دو حصے کر دینے، اس طرف اور اس طرح۔ یہ حصہ جو ہے یہ حصہ اس طرح یہ جاتے ہوئے لگتا جائے، یہ حصہ اس طرح جاتے ہوئے لگتا جائے، اور اس کے بعد بچے گا یہ والا حصہ اور یہ والا، تو یہ حصہ جو ہے یہ آتے ہوئے اس طرح لگتا آئے، اس طرح، اور یہ انگلیاں اور یہ انگوٹھے بچ جائیں گے۔ تو اس طرح یہ انگلیاں جو ہے یہ آپ نے اس طرح کانوں کے اندر ڈال کر کانوں کا خلال کرنا ہے، کانوں کا مسح کرنا ہے، اور یہ جو انگوٹھے بچ جائیں گے تو آپ نے جو ہے وہ کانوں کے پشت کے اوپر اس طرح پھیر لینے ہیں، اور یہ جو انگلیوں کی پشت بچیں گی تو آپ نے اس طرح گردن کا مسح کر لینا ہے۔ تو جب آپ جو ہے سر کا مسح کر دیں گے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے کہ اللہم اظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک۔ اور اسی طرح جب آپ کانوں کا مسح کریں گے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے کہ اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اور جب آپ گردن کا مسح کریں گے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے کہ اللہم اعتق رقبتی من النار۔ اور یہ آپ کی جو ہے وضو کے 3 فرض مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وضو کا چوتھا فرض یہ ہے کہ پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ پاؤں کے اوپر پہلے دایاں پاؤں آپ دھوئیں گے، پھر بایاں پاؤں۔ دایاں پاؤں جب آپ دھوئیں گے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے کہ اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل الاقدام۔ اور جب آپ بایاں پاؤں دھوئیں گے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے
کہ اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارتی لن تبورا. اور انگلیوں کا آپ نے خلال بھی کر لینا ہے، پاؤں کی انگلیوں کا آپ نے خلال بھی کر لینا ہے، یہ بھی سنت ہے. اور اس کس طرح آپ نے کرنا ہے کہ اس چھوٹی انگلی سے، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ دایاں پاؤں جو ہوگا اس کا جو ہے آپ نے اس طرح آپ نے دائیں پاؤں کی چھینگی والی انگلی سے شروع کرنا ہے اور بائیں پاؤں کی چھینگی انگلی پر مکمل کر لینا ہے. تو یہ وضو کے 4 فرض جو ہے وہ مکمل ہو جائیں گے. جب وضو کے 4 فرض مکمل ہو جائیں گے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین واجعلنی من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور اسی طرح جو ہے وضو کی سنتیں کچھ اس طرح ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے سنت یہ ہے کہ وضو کی جو ہے وہ دعا پڑھنا اور اللہ رب العزت کا نام لینا، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام. اور منہ میں اور ناک میں پانی چڑھانا اور ترتیب کے ساتھ جو ہے وضو کرنا یہ بھی سنت ہے. اور مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے. اور انگلیوں کا خلال کرنا، پاؤں کی انگلیوں کا بھی اور ہاتھوں کی انگلیوں کا بھی خلال کرنا یہ بھی سنت ہے. اور اسی طرح ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا یہ بھی سنت ہے. اور اسی طرح سر کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے. اور کانوں کا اور گردن کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے، اور بعض علماء کرام فرماتی ہیں کہ مستحب ہے. اور اسی طرح داڑھی کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے. اور جو ہے پاؤں کی انگلیوں کا وہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں. اور اسی طرح آخر پر جو ہے وہ وضو کے مکروہات ہیں، یہ بھی آپ کو ضروری طور پر جاننے چاہیے کہ وضو کے مکروہات میں سے ایک مکروہ یہ بھی ہے کہ وضو کرتے ہوئے دنیاوی باتوں میں مشغول نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ہاتھوں میں پانی لے کر تو ہے اپنے منہ کے اوپر زبردست زور سے مارتے ہیں پانی کو. تو اس طرح اپنے منہ کے اوپر زور سے پانی مارنا یہ بھی ایک مکروہ ہے. اور اسی طرح دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا اور دائیں ہاتھ سے پھر ہی صاف کرنا یہ بھی ایک مکروہ ہے. اور اسی طرح وضو کے پانی کا اسراف کرنا یہ بھی وضو کے مکروہات میں سے ایک مکروہ ہے. اور یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے کی قابل ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر علماء کرام کو دیکھا گیا ہے وہ اپنے آپ کو علامۃ الدہر کہتے ہیں، علامۃ الکبیر کہتے ہیں، لیکن ان کو میرے خیال میں بیسک مسائل کا بھی نہیں پتہ ہوتا. وہ اس طرح کہ اگر انہوں نے مثال کے طور پر اگر وہ وضو کر رہے ہیں تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی لے کر، اگر مثال کے طور پر وہ بازو دھو رہے ہیں، وہ تھوڑا سا پانی لے کر اس بازو کے اوپر جو ہے وہ لگا کر اس کو پورے بازو کے اوپر مل دیتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا فرض مکمل ہو گیا. حالانکہ امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک اس طرح پانی تھوڑا سا لے کر پورے عضو پر مل دینا اس کو ہم فرض نہیں سمجھتے. یہ ہمارے نزدیک امام اعظم اور احناف کے نزدیک یہ جو ہے وہ احناف کے نزدیک یہ مسح تو ہو سکتا ہے لیکن یہ فرض مکمل نہیں ہوتا آپ کا. اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تھوڑا سا پانی لے کر اور بازو کے اوپر یا جو ہے وہ کسی عضو کے اوپر مل دیتے ہیں تو اس طرح آپ کا جو ہے وہ فرض مکمل نہیں ہوتا. جب آپ کا فرض مکمل نہیں ہوتا تو آپ کا وضو نہیں ہوتا. جب آپ کا وضو نہیں ہوگا تو آپ کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہوگی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.